نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر جمعرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے پچھلی تقریباً 2 ویڈیوز کے اندر جمعرات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ نے ہجرت کی تھی اس کو بھی ہم نے بیان کیا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ 7 اشخاص ایسے ہیں جن میں نبی بھی ہیں غیر نبی بھی ہیں، جن کو 7 چیزوں کے ساتھ نوازا گیا، اور جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو آپ کو ملی اور آپ کو تحفہ دیا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ کو بطور تحفہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر ہم اس ساقی کا ذکر کریں گے جو قید خانے میں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت آپ جیل کے اندر گئے، جب آپ قید خانے کے اندر گئے تو اس دور کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے 2 بندوں کو اور بھی قید کیا تھا، جن میں ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، شراب بنا کر۔ تو جس وقت وہ دونوں وہاں پہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جب داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہوں۔ تو ان نوجوانوں نے، وہ جو قید خانے کے اندر تھے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا جو تھا وہ باورچی تھا، تو انہوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ مجھے خواب آیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے یہ کہا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے جا رہا ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے جا رہا ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ یعنی کہ دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویل انا نراک من المحسنین، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، دوسرا بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ان کے خواب کو بھی بیان فرما دیا، اور ان نے جو سوال کیا تھا کہ ہمیں ان کی تعبیر بتائیں کہ ان ہمارے خوابوں کی تعبیر کیا ہے، تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر یہ بتائی۔ فرمایا جس نے یہ خواب بیان کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو وہ شراب نچوڑ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے سابقہ عہدے پر دوبارہ بحال ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ صرف 3 روز میں قید خانے سے یہ نکل جائے گا، یعنی کہ یہ رہا ہو جائے گا۔ جو ساقی تھا جس نے کہا تھا میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 3 دن کے اندر تمہیں رہائی مل جائے گی، اور رہائی ملنے کے بعد دوبارہ تو اس عہدے پر دوبارہ تو بحال ہو جائے گا اور دوبارہ تو بادشاہ کو شراب پیش کرے گا۔ اور پھر دوسرا جو تھا اس کو بھی آپ نے یہ بتایا کہ تمہیں بادشاہ جو ہے وہ سولی دے دے گا، یعنی کہ جو باورچی تھا بادشاہ کا تھا، اس کو فرمایا کہ تجھے بادشاہ سولی دے دے گا اور تجھے قتل کروا دے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ بنا تھا، یہ دونوں نوجوان اس وجہ سے قید کیے گئے کہ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ باورچی پر بھی الزام تھا اور جو دوسرا ساقی تھا بادشاہ کا اس پر بھی یہ الزام تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔
جس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعبیر سن کر ان دونوں نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، خواب ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے. یعنی کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. جس پر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جو کہہ دیا وہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. جس کے بارے میں اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے. حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے. تھوڑے عرصہ کے بعد سپاہی آئے اور وہ جو مطبخ تھا، بادشاہ کا باورچی تھا، اس کو لے جا کر سولی پر لٹکا دیا. تو اس میں جو ہمیں جو بات سیکھنے والی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دور کے اندر بادشاہ کی مخالفت کرتا تو اس کو فوراً سولی پر چڑھا دیا جاتا، اور جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ مخالفت کرے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ بنے گا. القصہ یہ کہ 3 دن کے بعد بادشاہ کا ایلچی جمعرات کے روز آیا. بادشاہ کا ایلچی جمعرات کے روز آیا اور قید خانہ سے ساقی کو نکال کر لے گیا، لباس خلعت پہنایا اور بہت احترام و اکرام کیا. جاتے وقت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو فرمایا کہ بادشاہ کو میرا حال بیان کرنا کہ قید خانہ میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے، اور اس کی قید وہ ایک زمانہ گزر چکا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک. یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو یہ کہا کہ میرا بھی ذکر بادشاہ کے پاس کرنا. تو جس وقت آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تو زمین پر زلزلہ آیا، پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں شور برپا ہو گیا. سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں محبت آپ کے لیے کس نے ڈالی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے. پھر اس نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے، کیا یوسف علیہ السلام یہ بتائیں آپ کے بھائیوں سے کس نے آپ کو نجات دی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے. آپ نے فرمایا جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں کی گہرائی کے اندر ڈالا تھا تو کس کی اجازت سے، کس کے حکم سے آپ کی فرشتے نے حفاظت کی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کے حکم سے. جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر کس نے محبت پیدا کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے آپ کا عاشق بنایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے. تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف، جب اللہ عز و جل نے اتنے آپ پر احسانات کیے ہیں تو اب تو نے اپنے رب میں کون سی عاجزی دیکھی ہے کہ تم غیر سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو؟ اے یوسف، تیرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نارے نمرود کے وقت جبریل سے مدد حاصل نہ کی، جبکہ وہ اس کے پاس آ کر اس نے کہا تھا کہ کیا کوئی حاجت ہے؟ تو فرمایا تھا کہ حاجت تو ہے لیکن تیری طرف نہیں ہے. اور تیرے جد امجد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کہ ان کا باپ تھا مدد طلب نہیں کی، بلکہ فرمایا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابر پاؤ گے انشاءاللہ. تم قید خانہ میں صبر نہ کر سکے اور بادشاہ ریان سے مدد طلب کر لی. تو یہ سنتے ہی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور 40 دن تک گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے. معافی مانگنا شروع کر دی، الہی میرے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدقے سے مجھے معاف فرما. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے تو معاف کر دیا، مگر اس لغزش کی وجہ سے تجھے 7 برس
یعنی کہ 7 سال مزید اور قید خانہ میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایک لغزش کی سزا 7 سال کی قید ہے تو اندازہ کیجئے جو شخص ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی سزا دے گا۔ تو یہ جو سارا معاملہ بنا، یہ سارا بروز جمعرات کو یہ معاملہ بنا۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے یوسف علیہ السلام کو جمعرات کے دن نجات عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر نکلے۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بن کے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔